الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج ازواج مطہرات میں سے آخری زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی جن سے آپ نے سب سے آخر میں نکاح کیا تھا، میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت بیان کی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں خواب دیکھتے ہیں. ہجرت کے 6 سال گزر گئے تھے اور مسلمانوں کے پاس اچھی قوت آ گئی تھی. تقریباً علاقوں پر مسلمان اب یہاں انہوں نے امن برقرار کر لیا تھا، امن قائم کر لیا تھا. اور جو دشمن تھے، جو مخالفین تھے مدینہ کے، انہوں نے کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خیبر میں اور کبھی خندق میں، جنگ خندق میں، ہر جگہ آزمائی کر لی لیکن ناکام ہو گئے. تب ہجرت کے 6 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھتے ہیں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے اس خواب کا تذکرہ کرتے ہیں. خواب اس طرح سے تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ میں ہوں اور میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اگر خواب دیکھیں تو تعبیر آپ بتاتے تھے، اب یہ خواب آپ نے دیکھا ہے، تعبیر کون بتائے گا؟ آپ ہی بتا دیجئے کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. اور چونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیر بتائی کہ جیسا میں نے خواب میں دیکھا ہے اس کی تعبیر وہی ہے کہ ہمیں اب مدینہ سے مکہ جانا ہے اور عمرہ کرنا ہے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو کتنی خوشی کی بات ہوگی، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جنہیں جنہیں چلنا ہے وہ سب تیاری کر لیں. تقریباً 1400 صحابہ تیار ہو گئے اور ایک بڑی جماعت یہاں عمرے کا احرام باندھ کر عمرے کی نیت کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر عمرے کی نیت سے لوگ مکہ کی طرف چل پڑے. ادھر مکے والوں کو پتہ چلا کہ مدینے والے 6 سال کے بعد پہلی مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ان کی ہمت، کیسے وہ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ مکہ میں داخل ہوں گے. انہوں نے وہاں مکمل تیاری کر لی کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا. حالانکہ انہیں اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ صرف عمرے کے لیے آ رہے ہیں، لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے نہیں آ رہے ہیں. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا تھا کہ معمولی سا ہتھیار اپنے ساتھ رکھ لیں. ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے، مگر کہیں سامنے والے اگر ہم پر حملہ کرنے لگے تو ہماری حفاظت کے لیے ہمارے پاس سامان ہونا چاہیے. مکہ سے بالکل قریب میں حدیبیہ کے مقام تک پہنچ گئے. حدیبیہ کا مقام یہ اس کا کچھ حصہ حدود حرم کے اندر ہے، کچھ حصہ حدود حرم کے باہر ہے. اتنا قریب وہاں پہنچے تھے کہ وہاں پر مکے والوں نے اپنی جانب سے قاصد روانہ کیے اور ان کے ذریعے مسلمانوں سے یہ مطالبہ کر دیا، یہ معاہدہ کر لیا کہ یہاں سے آپ واپس مدینہ چلے جائیں گے. اس سال آپ کو مکہ میں آ کر عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے پیش نظر کہ بجائے طاقت کا مظاہرہ کرنے کے تھوڑی سی دور اندیشی کا استعمال کر لیتے ہیں.
ان کے پاس قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور پھر اگر ہم وہاں جائیں گے لڑیں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ مکے کا۔ کافروں کے لیے مکہ الگ چیز ہے، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں جو مکہ کی محبت ہے وہ الگ ہے۔ کعبے کو کفار تو بتوں کا مرکز مانتے ہیں، لیکن مسلمان یہ مانتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ گھر یہ توحید کا سب سے پہلا مرکز ہے۔ لڑنے کے لیے تو ہم تیار ہیں، لیکن نقصان کس کا ہوگا؟ وہ تو جہاں چاہیں گے خون بہائیں گے، لیکن ہم وہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مکہ مکرمہ بہترین سرزمین ہے، وہاں کعبہ ہے، وہ ہمارا قبلہ ہے، اور قبلے میں جا کر اس جگہ پر پہنچ کر ہم خون خرابہ کریں یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا۔ بہت سے صحابہ اس وقت نبی سے درخواست کر رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 لوگ ہیں ہم لوگ، وہ گیا زمانہ جب کبھی یہ لوگ احد کے پاس اور کبھی احزاب کے اس علاقے میں آ کر خندق کے مقام پر آ کر ہم پر حملہ کرنے کی اور خیبر والوں کو اکسانے کی کوشش کیا کرتے تھے، وہ سب ختم ہو گیا۔ اب وہ طاقت نہیں رہی ان کے پاس، اب طاقت ہمارے پاس ہے، چلتے ہیں مکہ میں گھس جائیں گے، مکہ میں گھسیں گے، جو سامنے آئے گا ختم کر دیں گے۔ نبی نے کہا نہیں، ہم اس لیے نہیں ہیں کہ بس لڑائی میں پہل کریں، جہاں تک ہو سکے ہم لڑائی سے دور بھاگیں گے۔ لڑائی میں کودنا یہ عقل مندی نہیں ہے، اس لیے کہ جب لڑائی ہوگی تو نقصان دونوں کا ہوگا، کسی کا کم کسی کا زیادہ، بہرحال نقصان تو ہوگا ہی، اور خاص طور پر جب وہ لڑائی ایک مقدس مقام پر ہو تب پھر اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا، کہا کہ چلتے ہیں واپس، کیونکہ انہوں نے ہم سے یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ آئندہ سال آپ آ سکتے ہو، اس سال چلے جاؤ، آئندہ سال آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ مان لیا، امن کی خاطر، مکہ کی حفاظت کے لیے، کعبے کی حرمت کی خاطر، اور قوت کے باوجود بھی واپس چلے گئے۔ آئندہ سال جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، وہ ہجرت کا 7واں سال تھا، یہ 6واں سال تھا۔ ایک سال کے بعد ذی القعدہ کے مہینے میں، یہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا سن 6 ہجری، آئندہ سال ذی القعدہ کا مہینہ سن 7 ہجری۔ سن 7 ہجری میں آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر پھر مکہ کی طرف چل پڑے۔ اب مکہ والے روکنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ معاہدہ تھا کہ اب روکیں گے نہیں، آئندہ سال آنے دیں گے۔ مکہ میں آئیں، یہ مسلمان کعبے کا طواف کریں، عمرہ کر لیں، 3 دن یہاں قیام کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب مکہ کے لوگ ہیں، ان کی رشتہ داریاں ہیں، ان کے گھر ہیں، جائیدادیں ہیں، ان کا خاندان ہے، ان کے اپنا یہ پیدائشی جگہ ہے، تو 3 دن تک یہاں رہیں۔ عمرہ تو تھوڑی دیر میں ہو جائے گا، لیکن پھر بھی 3 دن رہنے کی انہیں اجازت ہے۔ 3 دن بھی بہت تھا مسلمانوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، 3 دن وہاں قیام کرتے ہیں، اور جیسے جیسے موقع ملتا ہے اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ امن میں اسلام کی دعوت دینے میں آسانی تھی۔ اگر وہ پہلے 1 سال پہلے لڑ کر آتے تھے، جنگ کی نیت سے آتے تھے، جنگ کرنا شروع کر دیتے تھے، خون خرابہ بھی ہوتا تھا، اور کبھی اگر نقصان ہو جاتا تو بھاگنا پڑتا، واپس جانا پڑتا، اور امن کے ساتھ اسلام کی دعوت بھی نہیں دے سکتے تھے۔ اب یہاں کافر مجبور تھے معاہدے کی وجہ سے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، مسلمان مکہ میں گھوم رہے ہیں اور جہاں جہاں انہیں موقع ملتا ہے اسلام کی دعوت پھیلا رہے ہیں۔ 3 دن مکمل ہو گئے۔ تیسرے دن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیوی کی بہن میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نکاح کر لیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کی بہن کے بارے میں، سالی کے بارے میں بتایا۔ ان کی بیوی کا نام تھا لبابہ بنت حارث، ان کی بہن تھی میمونہ بنت حارث۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری سالی ہے، ان کے
شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، مکہ میں رہتے ہیں اور بڑے خاندان والے ہیں، اچھے گھرانے والے لوگ ہیں. اگر آپ ان سے نکاح کر لیں تو مکہ میں جو بڑے خاندان کے لوگ ہیں، معزز گھرانے کے لوگ ہیں، ان کے اس رشتے کا ان کے اوپر اثر ہوگا، وہ اسلام قبول کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام قبول کر لیا. میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے یہاں نکاح ہوا. یہ نکاح 11واں نکاح تھا. میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ میں نبی کی بعثت سے 18 سال پہلے پیدا ہوئی تھی، اور یہ ہجرت کا 7واں سال تھا. تو یہ 7 سال، پھر 13 سال اور وہ 18 سال، کتنے ہوں گے جی؟ 38 تقریباً. تو 38 سال، یہ سمجھے کہ اس وقت ان کی عمر 38 سال رہی. اس سے پہلے انہوں نے جو نکاح کیا تھا، ایک تھے عروہ بن مسعود الثقفی یا مسعود الثقفی. تو مسعود الثقفی سے انہوں نے نکاح کیا تھا، اس شخص نے ان کو طلاق دے دیا. پھر دوسرا نکاح ہوا روحم سے، روحم بن عبد العزیٰ سے، اور یہ دوسرے نکاح میں روحم بن عبد العزیٰ جو تھے ان کے شوہر، ان کا انتقال ہو گیا. اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ بنت حارث کے تیسرے شوہر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان سے نکاح کر لیا. اب یہ تیسرا دن تھا مکہ کے اندر. سہیل بن عمر جو حدیبیہ کے مقام پر آئے تھے، جنہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ یہ مکہ آئیں گے آئندہ سال اور 3 دن رہیں گے، اب وہ آئے. انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاہدے کے حساب سے 3 دن مکمل ہو گئے. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 3 دن کے بعد مکے سے چلے جائیں گے، چلیے باہر. نبی نے کہا رہنے دیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اور کچھ رہ جاتے ہیں، اور پھر ہم نے نکاح کیا ہوا ہے، میمونہ بنت حارث سے ہمارا نکاح ہوا ہے، ہم ولیمہ بھی کرنا چاہتے ہیں. ہماری خواہش ہوگی آپ سب لوگ ہمارے ولیمے میں حاضر ہو جائیں، کھانا بھی کھا لیں، آپ دعوت بھی قبول کر لیں، اور ہمیں ایک دن اور رہنے کا موقع بھی دے دیں. کہا نہیں، کوئی ولیمہ نہیں، نہ ہم دعوت میں شریک ہونا چاہتے ہیں، نہ آپ کے یہاں دعوت ہوگی. 3 دن کا معاہدہ تھا، آپ کو چلے جانا. کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہمارا معاہدہ تھا، ہم معاہدے کے مکمل طور پر پاسدار ہیں، کسی بھی طرح کی مخالفت نہیں ہوگی، مگر آپ اجازت دیں تو ہم رہ سکتے ہیں. انہوں نے اجازت نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد وہاں سے نکل پڑے. مقام شریف جو مکہ سے باہر 10 میل کے فاصلے پر ایک علاقہ تھا، وہاں گئے اور وہاں جا کر قیام کیا. مکہ شہر سے نکل گئے، معاہدہ تھا مکہ سے نکل جانا، مکہ سے نکل گئے، لیکن مکہ کے باہر قریب میں 10 میل کے فاصلے پر جا کے تمام کے تمام صحابہ وہاں رک گئے. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے آزاد کردہ غلام تھے، نبی نے ان سے کہا کہ اب مکہ میں سے میمونہ بنت حارث کو یہاں لے کر آئے، مقام شریف میں وہاں لے کر آئے، اور وہیں پر آپ کا ولیمہ ہوا مقام شریف میں. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورے قافلے کو لے کر مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئے. یہ ہجرت کے 7ویں سال کا واقعہ ہے. میمونہ بنت حارث کی جو والدہ ہیں، جن کا نام ہے ہند بنت عوف، مورخین نے ان کے بارے میں لکھا ہے، ہند بنت عوف کے بارے میں، کہ ہند بنت عوف یہ بہت ہی خوش نصیب خاتون ہیں، یا یہ کہے کہ خوش نصیب ساس ہیں، کہ انہیں اتنے بہترین داماد ملے ہیں. ایک داماد تو یہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، ایک داماد وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عباس کی بیوی، یہ بہن تھے آپس میں، تو عباس نبی کے چچا بھی ہوئے، اور ساتھ میں یہ 2 بہنیں جو ان کی نکاح میں ہیں، اس سے دونوں آپس ساڑو بھی ہو گئے. اسی طرح سے کہتے ہیں ایک داماد ان کے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں اور بھی ایسے چند مشہور صحابہ تھے جو ان کے دامادوں میں شمار ہوتے ہیں.
اسی طرح سے ان کے نواسے نواسیوں کے بھی جو شوہر تھے وہ بھی اپنے اپنے وقت کے اچھے لوگوں میں شمار ہوا کرتے تھے، بڑے صحابہ بھی تھے اور اس طرح سے سگارے صحابہ میں سے بھی شمار ہوا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ لے کر پہنچ گئی۔ یہ آخری نکاح تھا سن 7 ہجری کا جو مکہ میں ہوا۔ پہلا نکاح جو خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا وہ بھی مکہ میں ہوا، اور ان کے بھی پہلے 2 شوہر تھے، نبی ان کے تیسرے شوہر تھے۔ 2 شوہروں کا انتقال ہو گیا تب نبی نے ان سے نکاح کیا تھا، اور یہ جو آخری بیوی ہیں میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی آپ تیسرے شوہر ہیں۔ اس طرح سے پہلا نکاح بھی یہی ہوا اور آخری نکاح بھی یہی ہوا۔ سن 7 ہجری کے بعد پھر آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ نبی کے ازواج مطہرات میں سے ایک تھی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی میمونہ بنت حارث کی بہن تھی ماں کی طرف سے، لیکن چونکہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، ان کا انتقال ہو چکا تھا، تو اس کے بعد آپ نے سن 7 ہجری میں ان سے نکاح کیا، ورنہ شریعت میں 2 بہنوں کو زوجیت میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ تو زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہو گیا تھا تقریباً سن 4 ہجری میں، اور یہ نکاح ہو رہا ہے سن 7 ہجری میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے نکاح کیا، ان کے نکاح کا جو اثر ہوا، ان کے بھانجے خالد بن ولید، ان کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہوئے۔ اسی طرح ان کے خاندان سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور ایسے ہی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان بن طلحہ جن کے پاس کعبے کی چابی ہوا کرتی تھی، کعبے کی چابی جن کے پاس ہوا کرتی تھی، وہ عثمان بن طلحہ وہ سن 7 ہجری میں اس نکاح کے بعد مسلمان ہوتے ہیں، اور آئندہ 8 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرتے ہیں اور کعبے کی چابی منگوائی جاتی ہے، کعبے کی صفائی ہوتی ہے، تو کعبے کی صفائی کے بعد آپ اس چابی کو دوبارہ عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، کہ جو لوگ پہلے سے یہ کام سنبھال رہے تھے، جو ذمہ داری سنبھال رہے تھے، انہیں کے پاس یہ چابی رہے۔ اور آج بھی 2023 میں بھی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی نسل میں وہ چابی رہتی ہے۔ وہ چابی کہیں سرکار کے پاس یا بادشاہوں کے پاس نہیں رہتی، وہ اسی خاندان کے جو بزرگ ہوتے ہیں، جن کو اس قبیلے کے لوگ ذمہ دار بنا دیتے ہیں، اس بزرگ کے پاس وہ چابی ہوتی ہے۔ جب بھی وہاں کے شاہی خاندان کے لوگوں کو یا دنیا کے جو بڑے افراد ہوتے ہیں انہیں کعبے میں جانا ہوتا ہے اور دروازہ کھولنا ہوتا ہے، تو یہ عثمان بن طلحہ کے خاندان کے جو بزرگ ہیں انہیں بلایا جاتا ہے۔ وہ چابی لے کر اپنے گھر سے آتے ہیں اور پھر بادشاہ اپنے ہاتھوں سے یا کسی اور کے ہاتھوں سے چابی وہ تالا کھلوا دیتے ہیں۔ تو چابی آج تک بھی انہیں کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح سے نجد کا جو علاقہ تھا، مکہ سے نجد کا علاقہ یہ جو ریاض وغیرہ کے قریب میں ہے وہ علاقہ، کہتے ہیں کہ اس علاقے میں اس سے پہلے ایک مرتبہ 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے قتل کیا گیا تھا۔ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد وہ نجد کا جو حاکم تھا، جو وہاں کا بڑا ذمہ دار تھا، وہ شخص چونکہ میمونہ بنت حارث کے رشتے میں تھا، جب اسے یہ پتا چلا کہ ہمارے خاندان کی بیٹی نبی کے گھر میں ہے، تو اس رشتے کا اثر یہ ہوا کہ وہ شخص خود بھی اسلام قبول کر لیتا ہے اور پورا کا پورا علاقہ، اس کا نجد کا پورا علاقہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمتیں تھیں عورتوں سے نکاح کرنے کی، ایک تو ایسے خواتین جو معاشرے میں پریشان حال ہیں، جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو چکی ہے، ان کے شوہر شہید ہو گئے ہیں، حادثوں سے دوچار ہو گئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو سہارا دینا، اور دوسری چیز ان لوگوں کے ذریعے ان کے قبیلے، ان کے خاندان کے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا۔
تو اگر کوئی رشتوں کا استعمال کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرتا ہے تو یہ اچھی چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ رشتہ داریاں یہ باقاعدہ انسان کے دین کو بدلتی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں بعض مرتبہ ایک آدمی کسی بدعتی خاندان کی لڑکی سے نکاح کرتا ہے، تو اس آدمی کے پاس رہتے وہ خاتون توحید پرست بن جاتی ہے، بدعت وغیرہ سے توبہ کر لیتی ہے، پھر وہ اپنے ماں باپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، ان کے بھائیوں کو سمجھاتی ہیں، تو پہلے بیوی صحیح راستے پر آئی، اب اس کے بعد پھر وہ بیوی اب وہ عورت دوسروں کو صحیح راستے پر، ان کے گھر کے دیگر افراد کو صحیح راستے پر لے آتی ہے۔ کبھی ایسے اثر ہوتا ہے کہ شوہر کا اثر ہوا بیوی پر اور بیوی کا اثر ہوا ان کے گھر والوں پر۔ بعض مرتبہ الٹا ہوتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ چلو بدعتی گھرانے کی بیٹی سے نکاح کر لیتے ہیں اور بعد میں ہم ان کو سمجھائیں گے، دعوت دیں گے، اصلاح کریں گے۔ پتہ چلا شادی کے بعد یہ خود بھی بابا کے چکر لگانے لگ گئے، ان کی محبت میں، ان کے دباؤ میں، یا پھر بیوی نے ایسے گول گھما دیا ان کو کہ پھر آپ کو انہیں توحید وہی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بس جہاں دیکھو آپ بیوی نظر آ رہی ہے، بیوی جو کہہ دیں ادھر بھاگے۔ تو بعض مرتبہ الٹا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو ایسے اگر نکاح کرنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر آدمی پختہ ہو، آدمی مضبوط ہو اپنے عقیدے میں، اپنے ایمان میں اور دلائل میں، اسے ساری چیزیں معلوم ہوں۔ یہ پیچیدگیاں جو ہیں جو بتائی جاتی ہیں، شرک ہے اور بدعات، خرافات، یہ جو نئے نئے ہتھ کنڈے استعمال ہوتے ہیں، آدمی کو معلوم ہونا چاہیے، تب جا کے آدمی اپنے آپ پر کنٹرول کرے گا اور اس طرح سے پھر اپنی بیوی پر اور بیوی کے گھر والوں پر بھی اثر انداز ہوگا۔ یہی جو کتابی اہل کتاب سے نکاح کی بات آتی ہے نا، کہ مسلمان اہل کتاب سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اہل کتاب کون ہے؟ یہودی یا نصرانی۔ یہ اہل کتاب سے نکاح کے چکر میں ہزاروں مسلمان یہودی اور نصرانی بن گئے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایک جگہ حیدرآباد میں ایک شخص کو دیکھا ہے جو ہمارے ایک دوست کے رشتہ دار ہیں، انہوں نے بس اسی چکر میں کہ اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، ایک کرسچن سے نکاح کر لیا، اور آج بھی 2023 میں وہ آدمی کرسچن ہے۔ وہ آدمی، اس کا گھرانہ پورا مسلمان تھا، لیکن اب یہ لڑکا، وہ شوہر، اس کے وہ بچے، اس بیوی کا ایسا اثر ہوا کہ یہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو گیا اور یہ خود مکمل طور پر کرسچن ہو گیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی خود مضبوط نہ ہو۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں نے یہودی عورتوں سے نکاح کیے ہوئے ہیں۔ فلسطین کے اندر بھی کچھ ایسے لیڈران گزرے ہیں، فلسطینی لیڈران جو فلسطین ملک چلاتے تھے، انہوں نے یہودی عورتوں سے نکاح کیے ہوئے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا، فلسطین کو آزاد کرانے والے یہ آدمی اور بیویاں اسرائیل کی، یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ بھلا اسرائیل کی بیوی اپنے گھر میں رکھ کر یہ لیڈر فلسطین کو اسرائیل سے آزاد کیسے کرا سکتا تھا؟ تو بعض لیڈران نے بڑا دھوکہ دیا ہوا ہے دنیا والوں کو، دنیا کی مسلمانوں کو، عربوں کو، فلسطینی بعض لیڈران نے، اور آج بھی دھوکہ دے رہے ہیں، یہ عیسائیوں سے اور یہودی عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں، اہل کتاب ہیں، پتہ چلا کہ سارے کام یہودیوں کے حق میں اور یہودیوں کے مفادات کے حساب سے کرتے ہیں، لیکن نکاح کے بعد پھر ان کا اسلام قبول کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ شوہر مسلمان ہے، بیوی یہودی ہے، بچے بھی ہو گئے تو پتہ چلا آدھا یہودی آدھا مسلمان، آدھا کرسچن آدھا مسلمان، کسی بیٹے کا نام کرسچن کا رکھا، کسی بیٹے کا نام مسلم کا رکھا، پھر بچوں سے کہا کبھی مسجد چلے جائے کیجئے، کبھی گھنٹہ مار دیجئے، انہیں اس طرح کی تربیت۔ تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایسا اس وقت نکاح جائز ہے جب آپ ان سے نکاح کرنے کے بعد ان کو اسلام میں داخل کریں۔ اسلام نکاح کرنے کے بعد اگر وہ اپنے مذہب پر باقی رہتی ہیں تو یہ نکاح درست نہیں ہے، ورنہ ایک یہ مسلمان اور کافر ہے، اور جب اولاد ہوگی تب ان کا کیا ہوگا؟ اس لیے ہمارے ہندوستان میں دیکھیے یہ کرکٹر لوگ ہیں اور ہیرو لوگ ہیں،
جن کو ہندوستان کی ایک بڑی تعداد چاہتی ہے، ان لوگوں نے ایسی کھچڑی بنا کے رکھی ہے، سمجھ میں نہیں آتا یہ مسلمان کب رہتے ہیں اور ہندو کب رہتے ہیں اور کرسچن کب رہتے ہیں، اور ان کے بچے ہوتے کیا ہیں، وہ کچومر بن جاتے ہیں مکمل، سب مکس ہو جاتا ہے اس کے اندر، سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا بننے والے ہیں بعد میں جا کے، اور لوگوں کو بتاتے کہ ہم ملک میں اتحاد و اتفاق کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح کیا، اس نکاح کا اثر ان کے خاندان کے کئی لوگوں پر ہوا، حتیٰ کہ نجد کا وہ علاقہ جس علاقے کے لوگوں نے مسلمانوں پر ایک بڑا ظلم کیا ہوا تھا، وہ علاقے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو نبی کے اخلاق، نبی کا وہ کردار، نبی کی وہ تعلیمات اور نبی کی وہ دعوت و تبلیغ، ظاہر سی بات ہے جو انسان آپ کے نزدیک رہے وہ آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری بیوی، یہ آخری زوج محترمہ، ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے پاس آئے، چونکہ عبداللہ بن عباس بھانجے تھے، وہ آئے ان کے پاس، دیکھا کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، تو پوچھا عبداللہ بن عباس سے، بچے یہ کیا ہے، یہ بال بکھرے ہوئے کیوں ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ان کی بیوی بیمار ہے، ناپاک ہے، نماز نہیں پڑھنا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اب ہمارے بال نہیں بناتی ہیں۔ یہ قدیم زمانے میں یہ ایک سوچ تھی پہلے سے کہ جب عورت حیضہ ہو جائے تو پھر وہ اس کا بستر، اس کا کھانا پینا سب الگ کر لیا کرتے تھے۔ آج بھی بعض جگہوں پر ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی ہیں، بعض گھرانے میں مسلم خواتین ایسی بچیوں کو جو حیضہ ہو جاتی ہیں تو انہیں کچن میں جانے سے روک دیتی ہیں، کچن مت جائیے آپ، کہتے ہیں کچن میں آپ جانا نہیں، اس سے پورا کچن خراب ہو جائے گا، کھانا خراب ہو جائے گا۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ایسا ہوا ہے، اور اب وہ تھوڑا دور رہ رہی ہیں۔ تو میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب ہم حیضہ ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جب ہمارے پاس ہوتی ہے، آپ آتے ہیں ہمارے پاس، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے رانوں پر، مانڈی پر آپ سر رکھیں، آرام کیے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ گندگی وہ خاص جگہ پر ہوتی ہے، وہ ہاتھ میں گندگی نہیں ہوتی، جو خون کی گندگی ہے وہ اپنی خاص جگہ پر ہے، وہ جسم کے دوسرے حصوں میں نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ہاتھ سے چھونا بھی نہیں ہے، کپڑے چھونا نہیں ہے، دور رہنا ہے، بستر الگ کرنا ہے، پلیٹ الگ کرنا ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ زمانے قدیم میں ایسا ہوا کرتا تھا عرب میں۔ تو میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے یہ بتا دیا کہ ایسا ہم کرتے ہیں۔ تو اس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اصلاح بھی ہو گئی، اور ایک یہ حدیث ساری دنیا والوں کو پتہ بھی چل گئی کہ اس طرح سے ایسی ناپاکی کی حالت میں یہ چھوت چھات والا جو مسئلہ ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ازواج مطہرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اسلام کی خدمت کی ہے، اور اسلام کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں۔ بعد میں یہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 51 ہجری میں انتقال کرتی ہیں۔ 51 ہجری میں اسی جگہ پر جہاں پر آپ کی نبی سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، مقام شریف میں، مکہ سے نکل کر جب 10 میل کے فاصلے پر مقام شریف میں نبی نے آپ سے ملاقات کی تھی، وہیں پر ولیمہ ہوا تھا۔ تو بعد میں 51 ہجری میں میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال اسی جگہ پر ہوا۔ 51 ہجری میں جب وہ حج کرنے کے لیے آئی تھی تو حج سے واپس جانے لگی، حج کے دوران ہی وہ بیمار ہو گئی مکہ کے اندر، جب واپس جا رہی تو مقام شریف میں رک گئی تھی، اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا، وہیں پر ان کی تدفین بھی ہوئی۔ تو یہ ایک خاتون تھی جن کا ازواج مطہرات میں سے جن کی تدفین مقام شریف میں ہوئی ہے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تدفین مکہ میں ہوئی ہے، باقی تمام ازواج مطہرات کی تدفین مدینہ منورہ میں ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔